بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹوڈے ود میاں حبیب میں خوش آمدید. ناظرین, بھارت سے جنگ جیتنے اور مڈل ایسٹ کی جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کی ایکسیپٹنس بڑھ گئی ہے. پوری دنیا ہم سے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے, لیکن ہم اس موقع کا شاید اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. پاکستان کو معاشی معاملات جو ہیں پاکستان کے, وہ ہر آنے جاتے ہوئے وقت کے ساتھ مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم اس سے ان حالات کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں کر پا رہے. پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز کیا ہیں اور پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈیاں جو ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کا خسارہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے, پاکستان کس طرح سے معاشی فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنے ان خصوصی سٹیٹس کے باعث, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, معاشی سرگرمیوں میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ بہت اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے کہ اب شاید فیول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس اور توانائی کے بحران کی وجہ سے ہمارا پیسہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈی ویلیو ہو گیا. 500 کا نوٹ 300 روپے کا رہ گیا ہے اور معاشی سرگرمیوں پر جمود طاری ہے. ان تمام تر ایشوز پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے ان حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں منظور الحق ملک صاحب, معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, شیخ پورہ چیمبر آف کامرس کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کے بھی وہ مرکزی عہدیدار ہیں. ان کے ساتھ رانا محمد تنویر صاحب ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز کے اور پاکستان کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. ویلکم ٹو دا شو. پروگرام کا آغاز کریں گے ملک منظور صاحب سے. جی ملک صاحب, جو پاکستان کو ایک خصوصی اس وقت اہمیت حاصل ہے اور پوری دنیا جو ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتی ہے, لیکن ہم ان حالات کا فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ معاشی طور پر پاکستان جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. کیا وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم جو ہے ان حالات کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ میاں صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے پاک بھارت جنگ ہوئی ہے جی, اور ہم نے ثابت کیا کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہماری ٹائمنگ, ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہماری بردباری کہ ہم نے اوور ریئیکٹ نہیں کیا, ہمارے اپنے اندر اتحاد رہا, اس سے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ جمی اور یہ سمجھ آیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ سیولائز ہیں اور دہشت گردی ان پہ مسلط کی گئی ہے, ان کے ہاں دہشت گردی ایسے نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا جیسر تھا اور اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی بڑی کوشش کی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی. بٹ مسئلہ یہ ہے ہماری اکنامک اور فائنینشیل پالیسیز کا. دیکھیں آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ انڈسٹری کو تو چلنے نہیں دیتی. جب انڈسٹری نہیں چلے گی تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے ہوں گی؟ صحیح. اچھا ایکسپورٹ ہوں گی تو کیا ان کے را مٹیریل جو بھی ہیں, اگر میں 70% باہر سے امپورٹ کر لیتا ہوں اور جو 30% ریسٹ آف ہے, بجلی بھی آپ تیل سے بناتے ہیں اور تیل امپورٹ ہوتا ہے. اچھا مشینری بھی آپ کے یہاں نہیں بنتی, وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا پھر جو سرٹیفکیشن ہے وہ بھی امپورٹ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا 80+ جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہوتا ہے, جس کو ہم ایکسپورٹ کہتے ہیں جی. اور 20% میں آپ غربت اور افلاس کے ہمارے مزدور لگا لیں اور چھوٹی موٹی کوئی ان کی مینٹیننس لگا لیں, یا پھر آپ کا کوئی پروفٹ ہو گیا. آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکنامک پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہماری اکنامک پالیسی میں اگر تضادات ختم کر دیے جائیں, پوٹینشیل ہے ہمارا, تو یہاں پہ بہت ساری فیکٹریاں لگ جائیں گی. اگر ایف بی آر اپنے نظام کو ٹھیک کر لے کہ انکم کو آفٹر انکم لے لے اور سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ جا کے لے لے, تو یہ جو ہم نے ایک گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے کہ جی جو ہے ہر آدمی نے بہت بڑی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, پھر ڈاکومنٹیشن کو آڈٹ کروانا ہے, پھر اس کا ریفنڈ لینا ہے, پہلے ایڈوانس جمع کراتے چلے جانا ہے, اس سے سارا کیپٹل جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر گورنمنٹ کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے, وہ بھی اپنی کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ نئی سے نئی کمپنیاں بناتے ہیں اور ساورنٹ گارنٹیاں دے دیتے ہیں, کیپیسٹی گارنٹیاں دے دیتے ہیں. جب آپ کیپیسٹی گارنٹیاں دے دیں گے تو اس کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اسے تو گورنمنٹ کی طرف سے فکس پیسے آ جانے، نہ اسے انٹرسٹ ہے کہ بجلی لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے نہیں جا رہی، بل آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ کہے گا جی اتنی بجلی دی اتنے ہے، اور اس میں بہت سارے اسی طرح گیس میں ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزوں میں. اچھا ملک صاحب اس پر بھی آتے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ سال میں 2 بار جو ہے آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں، اور لیوی جو ہے پیٹرولیم پہ اس میں بھی سال میں 2 بار آپ اضافہ کریں گے. تو پاکستان تو پہلے ہی جو ہے وہ توانائی کے بحران کا شکار ہے، اور یہاں معاملات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ چونکہ آپ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تو کیا انڈسٹری کی سروائیول کے لیے یا اس کی بحالی کے لیے کوئی حکومت نے کوئی خاص کوئی رعایتیں دی ہیں، کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب بات یہ ہے کہ دعوے جو کرنے ہیں اس کو پریکٹیکل بھی تو کرنا ہے نا. جی آپ مجھے بتائیں کہ میرے پاس 100 روپے ہے تو میں 100 روپے کے اندر کاروبار کروں گا. صحیح. اگر اس میں سے ایف بی آر بھی لے جائے، بجلی بھی مہنگی کر دیں، تو را مٹیریل کے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں نے فیکٹری کیا چلانی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جا کے روڈ پہ پریکٹیکل دیکھیں کہ کتنی فیکٹریاں پچھلے 6-7 سال میں بند ہوئی، صحیح، اور اس کے بدلے میں کتنے % نئی فیکٹریاں آئی ہیں. اگر ہم 1-2 فیکٹریوں کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا، تو آپ دیکھیں وہ نیا سرمایہ لے کے آئے، اور نئے سرمایہ کو لے کے آ کے انہوں نے کولابریشن کی اور پاکستان میں کاروبار کیا. ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں جو لوگ پاکستان میں سرمایہ لے. پاکستان میں ایک طریقے سے صرف کاروبار ترقی کرنا چاہیے میاں صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پروفٹ خود کمائیں جی، اور پروفٹ ہو تو گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیں. یہ جو گورنمنٹ انشور کر دیتی ہے نا جی پروفٹ، اور اس کے اندر پھر بہت ساری مالا فائڈی اور مال پریکٹسنگ اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ ازیوم کر لیں جی کہ ملک صاحب کو اتنا پروفٹ ہونا ہے تو اس پہ ہم نے اتنا ٹیکس لینا. سر یہی تو مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو جو آپ نے گورنمنٹ نے بنائے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ جب پاکستان میں آپ نے نیشنلائزیشن کی تو سارے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اس کام کو کرنے کی نہیں ہے. آپ کی کیپیسٹی جس کام کو کرنے کی تھی، آپ جو ایس او پی بناتے ہیں اس کی ان پٹ لیتے جی، اور ہمارے اس کے مطابق لا بناتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے اور مرکز کے اندر سینٹرلائزیشن ہے ساری. دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے دوست کینیڈا سے بیٹھے ہیں، انہیں پوچھیں کہ جو مونٹریال میں انڈسٹری ہے نا، اس کے سارے کام مونٹریال میں ہی ہوں گے، اور جو وینکوور میں ہے وہ وہیں پہ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ جانا پڑے گا ہر وقت، جو ہے نا وہ کیپٹل میں جانا پڑے گا. میرا خیال ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی آپ پوچھ لیں کہ کینیڈا کا کیپٹل کون سا، مشکل سے یاد آئے گا. اچھا مولوی صاحب، رانا تنویر صاحب جو ہے نا کینیڈا میں صرف ایکسپو کروا رہے ہیں، یہ یہاں پاکستان اور خاص کر کے لاہور میں ہوتے ہیں اور بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی معیشت کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے کس طرح سے نپٹا جاتا ہے، پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف آئیں گے. میاں صاحب تھینک یو ویری مچ. آج پروگرام کا مزہ ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے سینئر اور تجربہ کار شخص کو بٹھایا ہوا ہے. بیسیکلی جو ابھی باتیں ہوئی ہیں، سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے پالیسی کا تسلسل. جی، آپ خواہ وہ آپ کی معاشی پالیسی ہو، ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہو، زرعی ہو، ایجوکیشن کی ہو، یا وہ کھیلوں کی ہو، ہر ملک نے اپنی پالیسیز فار دا لانگ ٹرم بنائی ہوتی ہے. اس میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی لانگ ٹرم پالیسیز میں آتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی پالیسی بنائی اور کل اس کا ریزلٹ آ جانا، ایسا نہیں ہے. جو انسانی معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر آپ بذریعہ لا اور بذریعہ پالیسیز کے جب ایک لا بن جاتا ہے پھر اس کے تسلسل سے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کی جو بات ہے، میں بڑی غور سے باتیں سن رہا تھا. آپ بلیو کریں کہ ہم ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز ہیں. ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو اس وقت زوال کا شکار کیوں ہیں؟ آپ نے کاٹن گروئنگ ایریاز میں گنا لگایا، ٹھیک ہے، کوئی پالیسی نہیں تھی. اب کاٹن باہر سے ویسٹ افریقن کنٹریز سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ افریقہ سے یہاں آنے کا جو فریٹ ہے، پھر ویتنام سے رو جام امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب، آپ پوچھیں کہ اس دور میں جب جنگ و جدل کے معاملات چل رہے ہیں اور آپ کی شپنگ کاسٹ بڑھ چکی ہے، پھر امپورٹ کے مزے کی بات یہ ہے کہ میرا مقصد کبھی بھی، میں بڑا آپٹیمسٹک بندہ ہوں، میں نے کبھی کسی پہ کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن ہمارے بینکنگ سسٹم کو ایسے، بینکنگ اور ٹیکس کے نظام کو ایسے جکڑ دیا گیا ہے کہ عام ایکسپورٹر کی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایکسپورٹ کروں گا تو ای فارم کیسے ملے گا اور امپورٹ کروں گا تو آئی فارم مجھے کیسے ملے گا. اس کے بعد تو پھر باقی سلسلہ تو بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے. سو ہم نے اگر اس ملک میں کسی بھی شعبے میں
तरक्की करनी है। और जैसा कि आपने बताया कि स्पेशली जंग इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट के बाद और अब जब ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पाकिस्तान की एक सेंट्रलाइज पोजीशन बनी है जी, हमारी हुकूमत को being ऑल पाकिस्तानी एज ए नेशन, हमें आगे बढ़ के इस मुल्क के इदारों को मजबूत करते हुए उनको ये बावर कराना है कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। हम अगर किसी जगह पे जाते हैं तो आज आप बिलीव करें, मैं अभी सफर करके अमेरिका से और जगह से, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं, इवन इंडियन, उन्होंने भी हमारे रोल की तारीफ की है इंडियंस ने कि यार पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। और स्पेशली मैं आप मीडिया पर्सनल्स को भी सल्यूट करूंगा कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पे हमारा माशरे को बिगाड़ का कुछ एलिमेंट्स हैं, वहां हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने शानदार इस पे कवरेज की है, रोल रहा है। हमने ना कभी ये पीछे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के दिखाया कि जी ये बम इधर गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि माशरे में ऑलरेडी जब एक ऐसी फजा हो कि जहां पे हर तरफ एक बिगाड़ नजर आ रहा हो तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और हम छोटा मुल्क नहीं है, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर किस्म के वसाइल हैं, तो हमारी बात सुनी जाती है। आपके छोटे से छोटा प्रोग्राम और बड़े से बड़े टीवी चैनल को बाहर सीरियस लिया जाता है। सो दीज आर ऑल रेलेवेंट इश्यूज कि हम अपने मुल्क में वो तसलसल पैदा करें पॉलिसीज का। और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से इतनी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। मैं आपको टिप्स पे है, मैं आपको एक एक प्रोडक्ट गिनाऊंगा कि जिसमें की राणा साहब यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जा सकती है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पाकिस्तान की मईशत पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मंजूरुल हक मलिक साहब और राना तनवीर साहब। जी मलिक साहब, एक तो ये बताइएगा कि बहुत हमें जो सबसे अहम मसला जो है ना वो इस वक्त तजारती खसारे का है, तो एक तो तजारती खसारा कैसे कम किया जा सकता है और दूसरा पाकिस्तान के मामलात को संभालने के लिए दो ज़राए हैं, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए तो फिर हमारे मामलात बेहतर हो सकते हैं, और दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा पाकिस्तान भेज दें या पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो है, चूँकि इस वक्त फौरी रिलीफ की ज़रूरत है पाकिस्तानी की मईशत को, तो किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है? मियां साहब देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए अपने यहाँ कितने रॉ मटेरियल मौजूद हैं, उसकी प्रोसेसिंग कितनी है, आपके कारीगरों का लेवल क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारे पोटेंशियल्स मौजूद हैं जी। दूसरी ये है कि ये कभी समझ नहीं आती कि जो फॉरेन रेमिडेंस बेस्ड करते हैं तो फिर एक्सपोर्टर का क्या कमाल है कि सारे उनकी मजदूरी के पैसे भी वो ले जाए। ठीक, मुझे बताएं कि ट्रेड डेफिसिट कहते हैं कारोबार जो की है, घर बेच के डाला है, वो पैसे नहीं होते, वो तो आपने मजबूरन किसी ने गले पे आ गया तो आपने घर बेच दिया। जो लोग अपनी फैमिलियां छोड़ के इस मुल्क से बाहर गए हैं, उन्होंने जाके वहां पैसा बनाया है, उन्होंने पैसा पाकिस्तान में भेजा है, वो आपका एक बहुत बड़ा एसेट है जी। ठीक है, लेकिन हमें उसे ट्रेड डेफिसिट में नहीं डालना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट को आप कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए ना, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो देखें जी इतने हमने इंपोर्ट किए, इतनी हम एक्सपोर्ट करें, ठीक, या हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अपने यहाँ कंजम्पशन कितनी हुई है। आपके अपने यहाँ तो पॉवर्टी है, एवरी डे आप पॉवर्टी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मसला ये है कि ये जो इंपोर्ट होती है, जो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इसके साथ साथ आपके कर्जे इसलिए बढ़ जाते हैं कि आपने पाकिस्तान में प्लानिंग के साथ उनको खर्च ही नहीं किया। सही। और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मुझे कोई बंदा बता दे कि कारोबार किस चीज का नाम है, कारोबार काम करके प्रॉफिट कमाने का नाम है। सही। आप कारोबार से पहले उसका प्रॉफिट तय कर देते हैं और फिर उसको जो आपकी फेवरेट होते हैं उनको आप सॉवरेन गारंटियां दे देते हैं और फिर सॉवरेन गारंटियों के साथ उनको कैपेसिटी चार्जेस दे देते हैं। आप मुझे बताएं कि 46,000 मेगावाट बत्ती आप बनाने की कैपेसिटी अनाउंस करते हैं जी, आपकी बनती कितनी है? 15,000। तो ये बाकी के पैसे जो हैं वो आप उनको कैपेसिटी के देते हैं। और कैपेसिटी में एक और बात ध्यान में रखें कि सिर्फ बंद करके नहीं देते, उनको हम कहते हैं कि तुम इंजन को स्टार्ट रखोगे, इतने % ऑयल भी हम देंगे, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट में भी हम शेयर करेंगे, उसकी लेबर भी हम जो है एवरेजली कॉस्ट करेंगे। मलिक साहब, ऐसे पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला, मैं आज भारतीय जो पंजाब है उसके चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं हैरान हो गया
کہ وہاں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 90% گھروں میں مفت بجلی فراہم کر دی ہے اور ٹیوب ویل کی تو بالکل ہی فری ہے نا. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک پبلک سیکٹر سے جو ہے پرائیویٹ بجلی گھر جو ہے وہ خریدا ہے پنجاب نے, ان کے پنجاب نے خریدا, اور ادھر جو ہے وہ توانائی کا بحران سار اٹھا رہا ہے. بہرحال اس پر بھی, مہنگائی پر بھی بات کریں گے. جی رانا تنویر صاحب, چونکہ ایکسپورٹ ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی کم کیا جا سکتا ہے, پاکستان کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے, اور بلا شبہ بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی کن کن ممالک میں منڈیاں ہیں جہاں پاکستانی مصنوعات کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے, اور آپ تھوڑا سا اپنے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کب سے آپ نے ایکسپورٹ شروع کی, اور آپ نے خاص کر کے ایکسپو کا انعقاد کیا, پاکستان کی مصنوعات کو باہر متعارف کروانے کا جو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ میاں صاحب, سب سے پہلے تو جو پاکستانی پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ملک کو وہ وسائل دیے ہیں کہ جو بہت سارے ملکوں میں نہیں بھی ہوتے. ہمارے پاس پورٹس ہیں, ہمارے پاس ہر پروڈکٹ ہے جس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. اب اس میں اسٹارٹنگ فرام ٹیکسٹائل ہماری بیسک جسے کہہ لیں کہ ایک فیلڈ تھی جس کو ہم بہت بڑے پیمانے پہ تمام برانڈز پاکستان سے امپورٹ کرتے تھے. اب انفارچونیٹلی آپ کو ہر بڑے اسٹور پہ بنگلہ دیش اور ٹرکی کی زیادہ پروڈکٹس نظر آئیں گی, ویتنام کی نظر آئیں گی, چائنا کی نظر آئیں گی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس پہ آ جائیں تو ہر پھل ہر سبزی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, اور جس کا ذائقہ جس کی لوکریٹونیس پوری دنیا میں ہے. لیکن اگین بات وہ ہے کہ ہمیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی ہے, سب سے پہلے ہم ایک ایسی پالیسی ڈرا کریں, آپ کی ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ہے کیوں. اب ایسی پروڈکٹس جیسے آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہماری لائف کے اندر ہم نے اپنے ملک میں جنجر بھی دیکھا ہے, ہمارے ملک کے اندر گارلک بھی ہوتا تھا, اونین بھی ہے, پوٹیٹو بھی ہے. آج ہمارا میجر امپورٹ جو ہے وہ جنجر اور گارلک ہمارے ہمسایہ ملک چائنا سے آ رہا ہے. تو ہم اپنی ایگریکلچر پالیسی میں اس چیز کو ڈالیں کہ ہم اپنی ملک کے اندر جنجر گارلک پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے. آپ موسم اگر پنجاب کا سوٹ نہیں کرتا, آپ کے پی کے ہے, آپ کے پاس بلوچستان ہے, آپ کے پاس 4 مختلف صوبے ہیں, تو ایک بڑا ریونیو جو ہے جو آپ ایکسپورٹ کی مد میں پیسہ جا رہا ہے ملک سے ڈیلی بیسس پہ, کیونکہ یہ ایک مین پروڈکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کھیلوں کی جو اسپورٹس گڈس کا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, اس کی فضا میں بزنس ہے, ہر بندہ کاروبار کرنے کے لیے. لیکن اب آپ کے ایکسپورٹ کے حوالے سے اور میں اپنے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جاب کی طرف دیکھا نہیں. جاب آپ کی جوانی, آپ کی زندگی کو کھا جاتی ہے. اگر آپ یہاں ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کی کوئی جاب مل جائے, اور گورنمنٹ کبھی بھی کسی ملک کے اندر جاب کریشن کرتے کرتے ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے اگر آپ بزنس کی طرف نہیں آتے. آج اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس ملک نے آگے چلنا ہے, تو آپ ایسی بزنس اپرچونٹیز کریٹ کریں کہ جس سے لوگ آگے بڑھ سکیں, ملک کے اندر ریولوشن آئے, اکنامک ریولوشن. آپ کوریا کی مثال لے لیں, آپ جاپان کی, اور آپ اپنے ہمسایہ جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کی مثال لے لیں. اب بیسیکلی میں 2003 سے ایکسپورٹ میں نے اسٹارٹ کی. اچھا, تو میں میاں صاحب آپ کو یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں جلدی بتاؤں گا کہ جو سب سے پہلے میں دنیا میں کہیں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو پیکنگ ہے نا وہ سب اسٹینڈرڈ پیکنگ ہے. ہم پیکنگ میں اتنی مار کھاتے ہیں کہ ہماری اچھی پروڈکٹ بھی ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے یار یہ تو وہ گند ہے. تو میں جب سب سے پہلے اپنے ملک واپس آیا تو میں نے پیکنگ پہ کام شروع کیا, اور الحمدللہ اس شپمنٹس کے بعد میرے پاس کسی ویک میں بھی ایسا وہ دن نہیں تھا جسے میرے کنٹینر ایکسپورٹ نہ ہوتے, اور وہ ریکارڈ موجود ہے. الحمدللہ میں نے جتنی میکسیمم ایفرٹ کر کے آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ 3 مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا گیا کہ ایک کوئی ڈکلائن آیا تو اس کو شٹ ڈاؤن کیا, دوسرا ڈکلائن آیا اس کو کیا, تیسرا اس وقت فیروزپور روڈ پہ الحمدللہ موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں ہر بندہ شاید وہ نہ کر سکے, ہر بندے کو باہر جانے کی اپرچونٹی نہ مل سکے. تو یہ ہم اپنی
قوم کو اور اپنے ملک کی جو حکومت ہے بوقت حکومت کوئی بھی ہو ان کو یہ باور کرانا ہے کہ ہماری مشکلات کو آسان کریں. ایک آج آپ کو میں خوشخبری دوں گا جی کہ ہمارے ملک کے اندر جو کی بورڈ وارئرز جن کو کہا جاتا تھا ان میں ایک ایسی جو سمجھ لے کہ ینگ جنریشن ہے جو اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا ریونیو لانے کے لیے تیار ہے, جو 25% پہ کام کر رہے ہیں, یہاں سے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں, مختلف برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی ریکگنائزیشن نہیں ہے. اور ریکگنائزیشن ایکچولی اس ملک کے ساتھ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہاں پہ وہ کی بورڈ وارئرز جو نیگیٹیوٹی, جو فحش مواد اور جو بلیم گیم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کوئی کسی کا کہ فارغ ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کی ماجگا ہوتا ہے. جب آپ ان کو کام نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا نا. آپ ان کو جو ہے وہ کام پہ لگائیں, اور یہ بہت بڑا ایک فیلڈ ہے سافٹ ویئر کا, آئی ٹی کا, پوری دنیا میں اس وقت اپرچونٹی موجود ہے اور انقلاب لایا جا سکتا ہے. اس کے ذریعے سے پاکستان کی معیشت آسمان کو چھو سکتی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک یہ ایگریمنٹ ریویل کر رہا ہوں. یہ ساؤتھ کوریا کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے کوئکس. یہ میری آرگنائزیشن نے بیسیکلی ان سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس میں ہم پاکستان اور کینیڈا سے, یہ سمٹ ہے اے آئی سمٹ سیول. دیکھیں جو ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پاکستان ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت اچھی نشست سے اٹھ کے آیا ہوں, تو اس کے اندر انہوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک گاؤں, ایک پنو آکل کا ایک گاؤں ہے جس میں ایک گاؤں میں جہاں منتھلی سیلری 7 سے 8 ہزار روپے تھی, آج اس گاؤں میں 1500 ورکر جو صرف اپنے موبائل سے کام کر رہا ہے اور وہ ڈیلی کا 1500-2000 روپیہ کما رہے ہیں. تو اگر اپنے ملک میں ریولوشن اور اکنامک ریولوشن لے کے آنا ہے تو ہم نے ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں کام کرنا ہے. ہم نے ان کی بورڈ وارئرز کو اگنور کرنا ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک آپ کو صرف ٹینشن ڈالے رکھتے ہیں. آپ نے ایسی جنریشن کو اٹھانا ہے, ان کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. میں نے یہ ورلڈ ٹریڈ ڈیولپر ایک بزنس فورم بنایا ہے, جس بزنس فورم کے اندر آپ بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں, ملک صاحب بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. اب آپ نے کسی جا کے سی این این کو انٹرویو دینا ہے تو اگر اس بزنس فورم کے اندر سی این این کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ ملک صاحب ہمارے ہاں چیمبر آف کامرس کام کرتے ہیں, فیڈرل چیمبر آف کامرس کام کرتا ہے. آئی ایم سوری آئی ایم ٹیکنگ لٹل بٹ لانگر ٹائم بیکاز یہ بڑی امپورٹنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جب ہم بیٹھے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. باہر کی دنیا میں لوگوں نے چیمبر آف کامرس کو خیر آباد کہا, اور انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور سٹی لیول پہ ہر جگہ پہ بزنس ایکسیلیٹرز بنائے. آج ساؤتھ کوریا کے اندر آپ کو ہر گلی محلے میں بزنس ایکسیلیٹر ملے گا, ہر گلی محلے میں انڈسٹری ملے گی. آپ کو 2 کنال کی جگہ وہاں پہ انڈسٹری لگی ہے, ملینز آف ڈالر کا کام کر رہے ہیں. تو جس وقت آپ بزنسز کو اس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. آج آپ اوور دا پیریڈ آف 75 ایئرس کتنے ہم میاں منشا ایجاد کیے یہاں پہ, کتنے ہم نے اپنا ملک صاحب یا اور بڑے رچ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے, جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک ایک میاں صاحب چھوٹی سی ایک برانڈ ہے بابا رام دیو کا جو 5 لاکھ کروڑ سے اوپر کے اس کے نیٹ ورتھ ہے. ہمارے ہاں بھی ایک مثال موجود ہے, آپ نے تبت کریم کا نام سنا ہوگا, ہم بچپن سے دیکھتے ہیں. تو میاں صاحب وہ تبت کریم آپ کو یورپ کے ہر سٹور میں ملے گی, پاکستانی انڈین سٹور میں, آپ کو کینیڈا, امریکہ اور گلف کے ہر اس میں دکان میں ملے گی. بہت زیادہ پروموشن نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز سے ایک تبت کریم ملینز اور بلینز کا کاروبار کر رہی ہے. اللہ کرے کہ وہ اور فلورش ہو, ان کی پیکنگ اور بہتر ہو, ان کے کلائنٹس اور بنے, ہماری دعا ہے. یہ ایک جسے کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم نے اگر اپنی قوم کو تیار کرنا ہے تو ہم نے اسکریچ سے سٹارٹ کرنا ہے. اچھا رانا صاحب, چونکہ وقت محدود ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے اور بہت سارے آپ نے کام کیے ہیں, آپ اب بہت سارے ملکوں میں ایکسپو کر چکے ہیں, اگلے چنک میں اس پہ بات کر لیں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کینیڈا میں ایکسپو کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے لوگوں انوالو ہیں, کتنی کمپنیاں انوالو ہیں, اور کیا پاکستان کے کسی ادارے نے بھی آپ کو اس میں کوئی فیسیلیٹیٹ کیا, خاص کر کے چونکہ پنجاب کا جو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ہے, حکومت پنجاب نے بھی کوئی آپ کو اس حوالے سے کوئی سپورٹ کی ہے؟ جی میاں صاحب تھینک یو. یہ اس کے اندر
جو اس وقت کامرس منسٹر ہیں وہ ہیں چودھری شافی حسین صاحب جی. اینڈ ہی از اے ونڈرفل پرسن. وہ ایک ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں, اوبیسلی انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر. چیف منسٹر صاحبہ بھی ایک پلان تھا کہ مختلف ملکوں میں بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے, بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے وہ کام کر رہی ہیں, اور ان کا اور بھی ملکوں میں جانے کا پلان ہے. جاپان گئی ہیں, ابھی باکو گئی ہیں, اور بھی 2-3 ملکوں میں گئے. ان کا پلان ہے کہ اس بائیلیٹرل ٹریڈ کو, بائیلیٹرل انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا بائیلیٹرل ریلیشن کے اوپر کام کیا. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. میں ایگزیکٹو ممبر ہوں PBIT کا, پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کا. یہ چودھری شافی صاحب نے مجھے نوٹیفائی کیا ہے, اور آئی بلیو کہ آپ کے پاس ہوگا. جی ہے ہمارے پاس. ہاں جی, تو وہ میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹریڈ کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ ہے ٹورزم. اچھا, خاص کر کے مذہبی ٹورزم جو ہے وہ, اور خاص یورپ, کینیڈا, امریکہ, وہاں جو سکھ ہیں وہ ان کا تو حاجی یہاں ہوتا ہے, تو ان کو لانے میں کچھ آپ نے کوئی کام کیا ہے پاکستان میں؟ جی بالکل, اس کے لیے رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے الحمدللہ ہمیں نوٹیفائی کیا ہے کہ آپ جتنی بھی ایفرٹ کر کے یہاں پہ, یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو شافی صاحب نے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی کنفرمیشن ہے جو ہمارے ایونٹ میں پارٹیسپیشن ہے. اچھا, ابھی وہ آپ کے ساتھ کینیڈا ایکسپو میں جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور جائیں گے. اس کے اندر ٹاپ انڈسٹریز ہیں کہ جو وہ ہمارے بزنس لیڈرز جن کو ہم مثال بنا کے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ لوگ اگر بزنس کر سکتے ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, بیکاز یہاں کے مسائل تو پچھلے 75 سال سے چل رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جو مسائل ہیں ان کو ڈسکرچ کر کے اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اچھا, ریلیجس ٹورزم کی بات ہم کر رہے تھے, اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر ہم کر یہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جس ہمارے سردار بھائی کو کوئی, اگر بھائی بہن کو کوئی مشکل آتی تھی, کوئی ویزے کی فیسیلیٹیشن ہے, کوئی ان کو یہاں پہ سیکورٹی کے خدشات ہے, تو رمیش سنگھ اروڑا صاحب 24/7 آن بورڈ ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 سال سے ویساکھی میلہ ہو یا ریلیجس ٹورزم ہو, وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور کیونکہ ہر جو سکھ مذہب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کا ایگزیکٹلی ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر. وہ لڑدہ پنجاب اور چردہ پنجاب کی وہ مثالیں دیتے نہیں تھکتے. ابھی میں ایک سردار صاحب سے ملا تھا تو وہ 1983 میں آئی تھنک کہ وہ پنجاب میں آئے تھے, اور وہ کہتے ہیں یار میں وہ یادہ بھول نہیں سکیا, میں اتنے وہ دیکھنا کہ میں کس طریقے نال اتنے گیا سی بابا گرو نانک دی دھرتی تے. دے لو اور کنٹری, دے لو اور آئی مین دس پنجاب. تو ہمیں اگین بہت سارا کام ہو رہا ہے. میں اسپیشلی ذاتی طور پہ جو بھی وہاں سے ڈیلیگیشن آتا ہے میں ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہوتا ہوں. میں وہاں پہ بھی ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو تھوڑا بہت آپ کو کھلے دل نہ لاؤ الحمدللہ. اور ان کا ویلکم, ابھی بھی کچھ لوگ آئے تھے تو ان کا ویلکم ایسے ہوتا ہے کہ جس دکان پہ جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے پنجابی اتنے کھلے دل سے ہیں. اور جو میرے اس آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سردار بھائیوں کو ڈیفینیٹلی پاکستان میں انوائٹ کروں گا, آپ آئیں اور زندگی میں ایک دفعہ ضرور ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے اسے انجوائے کریں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور الحق ملک صاحب اور رانا محمد تنویر صاحب. جی ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ چونکہ پاکستان صرف اس وجہ سے ایک تو توانائی کا بحران ہے اور دوسرا مہنگائی جو ہے وہ ہمیں جینے نہیں دے پا رہی. مہنگائی سے لڑتے لڑتے ہم تھک گئے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وہ IMF کی شرائط جو ہیں وہ پورا کرتے کرتے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. اب پھر ایک نیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ سال میں 2 بار جو ہے وہ آپ کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. فیول کی بھی لیوی میں اضافہ کرنا پڑے گا اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ تو پھر ایک اور مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. تو اس میں کس طرح سے تجارتی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں گی؟ لوگوں کے پاس تو بائنگ پاور نہیں رہی. اب میاں صاحب ہم نے کئی دفعہ یہ گورنمنٹ سے بھی کہا, آپ کے وساطت سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا ان کو پبلک کیا جاتا ہے ایک پیریڈ کے بعد, اگر وہ خفیہ بھی ہوں یعنی سیکرٹ بھی ہوں. پاکستان میں آج تک آپ نے IMF کے ساتھ جو ڈیل کی ہے اس کو پبلک کی ہے؟ ہمیں صرف سنایا جاتا ہے کہ IMF یہ کہہ رہے ہیں. ہم جب IMF سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے, آپ نے یہ کہا کہ اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے. صحیح.
اس کے بعد آپ نے کہا جی ہمیں یہ ضرورت پڑے گی, ہم نے یہاں خرچ کر لیے. ہم کہتے ہیں جی اور ریونیو کہاں سے آئے گا, تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ٹول ہے, ہم یہاں سے کریٹ کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں امپوز کریں. مسئلہ بڑا سمپل ہے میاں صاحب, ایسا کچھ نہیں ہے کوئی گردن پہ ہماری تلوار رکھ کے بیٹھا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا ضرورت مند بنا لیا ہوا ہے اور اتنی ایمرجنسی میں رہتے ہیں. میں ابھی ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. بیلاروس اتنا سا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے اور امپورٹ کتنی ہے ان کی؟ فن لینڈ ہے اس کی بھی نہیں, میں آپ کو فرق بتانے لگا چھوٹا سا. ان کی 163 ملکوں کے ساتھ امپورٹ ہے, ایکسپورٹ ہے سوری جی, اور وہ ہے 39 بلین ڈالر کی. اچھا. اور امپورٹ ہے 185 ملکوں سے, اور وہ ہے 41 بلین ڈالر. فری ٹریڈ ایگریمنٹ اس کے علاوہ ان کے کافی ہیں. 2 بلین ڈالر کا ڈفرنس ہے, جس سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ آف دی ریلیشن شپ ہے. اس کے ہم ملٹیپل سورس لیتے ہیں, 185 ملکوں کے لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور ہمارے لوگ جاتے ہیں, اور اس میں سے جو 163 اگر آپ اس کو بھی مکس کر لیں تو 300 ملک جو جزائر ممالک ہیں وہاں تک ان کی ایکسیس ایوری ٹائم ہوتی ہے. تو ان کو تو ہر آدمی آپ نے کام پہ لگا دیا. جو آپ نے کہا نا مہنگائی ہونے کی صرف 2 وجہ ہوتی ہیں میاں صاحب. ایک تو کیپیسٹی بائنگ پاور نہیں ہوتی, اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جاب کا اور بزنس کا, جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ بناتے ہیں, لوگ کوئی نہ کوئی اور کام کر کے پیسہ بنا لیں گے اور اپنی سروائیول کر کے. میرا 8 گھنٹے سے کام نہیں چلتا, میں 12 گھنٹے کام کر لوں, لیکن یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, ریکریشن میں چلے جائیں گے, ٹوریزم میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے جائیں, اگر آپ پاکستان میں صرف جوتا بنانے کے کارخانے لگا دیں جس میں آپ کی ساری لیبر کھپتی ہے, تو آپ پوری دنیا کا جوتا نہیں پورا کر سکتے, اور آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. ایک اور میں بات کرتا ہوں, کیٹلری جس سے چمچ اور چھری کانٹا استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کی مارکیٹ دنیا میں کتنی؟ 80 بلین ڈالر کی سالانہ مارکیٹ ہے. 80 بلین ڈالر ظاہر استعمال سب سے زیادہ. اور آپ کی گلی گلی میں, وزیر آباد میں جو ہے نا وہ چھری چاقو کینچی بنتی ہے. آپ نے ان کو کبھی اس سٹینڈرڈ کا مٹیریل امپورٹ کرنے کی آفیشیل اجازت دی؟ آپ نے ان کی انڈسٹری سیٹ بنا کے دی؟ دیکھیں گیپ سٹینڈرڈ سیٹ بھی نہیں کیے, پھر آپ کے پاس لیبارٹریز نہیں ہیں, مارکیٹس نہیں کریٹ کر کے. تو جو سر رانا صاحب ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکسپورٹ میں پرائز سیکنڈری چیز ہے. پہلے یہ کہ جو مال آپ بھیج رہے ہیں اس کی کوالٹی ویریفیکیشن اور سرٹیفکیشن اور وہ سٹینڈرڈز کیا ہے جس کے اوپر گاہک آپ کو پیسہ دے. چلیں رانا صاحب سے بات کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت بڑا ایکسپو کرنے جا رہے ہیں آپ, آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اس سے پہلے کہاں کہاں آپ نے ایکسپو کی ہیں, اور اس ایکسپو میں کون اہم ملکوں, کن ملکوں کے اہم اور سرکاری وفود جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں؟ میاں صاحب, میں نے انڈیپینڈنٹلی اور ود جوائنٹ وینچر میں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کیا ہے ایکسپوز کے اوپر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا مین ایکسپیرینس جو ہے وہ ساؤتھ کوریا, چائنا, سنگاپور, ہانگ کانگ, ان ملکوں کے اندر, کیونکہ بہت زیادہ پھر آپ ہیم ٹیک سے لے کے اور ڈیزرٹ آف میں میڈیکا شو ہوتا ہے بہت بڑا, وہ دیٹ واز ون آف دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف کہ وہاں پہ آپ کو میڈیکیٹڈ کی کاٹن کی مجھے نئی فیلڈ میں نے دریافت کی تھی. اس وقت تک میں اس فیلڈ میں نہیں تھا. تو اب وہاں پہ کرتے کرتے مجھے ایک خیال یہ آیا کہ بیسیکلی یہاں پہ پلیٹ فارمز کی ضرورت تھی, یہاں پہ ہماری مارکیٹ, اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت تھی. ہم بڑی انڈسٹری نہیں لگا سکتے, ابھی وہ حالات نہیں ہیں. ہم چھوٹی انڈسٹری پہ انحصار کر کے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اپلفٹ کر کے اس ملک میں ریولیوشنری قدم اٹھا سکتے ہیں. اسی حوالے سے جو میری ملاقات ہوئی, ہم نے پاکستان سے جو ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں, اٹس ناٹ اے ویری بگ ایونٹ بٹ اٹس اے ویری ویری فوکسڈ اینڈ ریزلٹ اورینٹیڈ ایونٹ, جس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ انٹیگریشن ہو بزنس ٹو بزنس, B2B جس طرح, اور B2C بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلے کرتا ہے تو کلائنٹ آئے, وہ اتنی وہ بائنگ سیلنگ تو نہیں ہوتی لیکن کم از کم آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں منسٹر آف انڈسٹریز ہمارے ساتھ ہیں, ہاؤسنگ منسٹر کی میرے پاس ان کا لیٹر ہے, ان کی پارٹیسپیشن انہوں نے کہا ہوا ہے. ہیومن رائٹ سے آپ کو رمیش سنگھ اروڑا صاحب, پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان پولٹری ایسوسیشن, جیمز اینڈ جیولری, سرجیکل ایسوسیشن, پاکستان الیکٹرانک میڈیا, یہ تمام ٹیکسٹائل سے. اس کے علاوہ جو اور جو بزنس لیڈرز ہیں
ڈفرینٹ کنٹریز سے ہم نے انوائٹ سب کو کیا. ہمارے ساتھ رجسٹریشن بہت سارے لوگوں کی ہو چکی ہے, سنس ابھی 3 مہینے باقی ہیں, تو اور بھی لوگ آ رہے ہیں. سری لنکا سے ایک اچھی ڈیلیگیشن کی امید ہے ہمیں, اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہے اور انڈیا ہے, اس کے بعد ساؤتھ کوریا ہے, جہاں جہاں ہمارے روٹس ہیں, ایل سلواڈور, ایکواڈور, چلی, وہاں سے ہمارے برازیل, جو کیونکہ یہ کینیڈا میں ہے تو وہاں پھر کینیڈین کمپنیز, امریکن کمپنیز. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ رائٹ نو اگر آپ کہیں کہ امریکن کمپنی کس نے وہاں پہ بوتھ خریدا تو میں وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے علاوہ جو کنٹریز ہیں وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایونٹ جو ہوتے ہیں اس کی ایک اسپیسیفک فی ہوتی ہے جو اپنے بوتھ کی فی پے کرنی ہوتی ہے, تو دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ فی زیادہ ہے یا کم ہے. دے آر ریڈی ٹو پے, دے نو کہ وٹ از دس. جو بزنس فورمز ہوتے ہیں وہاں ایک کلائنٹ آپ کو ملتا ہے تو آپ کے کاروبار میں چینجز آ جاتے ہیں. میں ابھی کٹلی ایسوسیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا شو ہوتا ہے, سنس لاسٹ 65 ایئرس وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس نے جو ان کے ہیڈ ہیں انہوں نے میری ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم وزیر آباد سے ایک کمپنی صرف پارٹیسپیٹ کرتی ہے ہمارے شو میں, اور رانا صاحب ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے شو میں آئیں, آپ اس کا کینوس دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا شو ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ملینز آف ڈالر کا کاروبار کر رہے ہیں. ہماری کنٹری یہ جو وزیر آباد کی انڈسٹری ہے یہ امیزون پہ سیل ہو رہی ہے, اور وہ چاقو چھری جو یہاں پہ چند روپیوں میں یا ہزاروں میں ملتا ہے, 1000-2000 روپے میں, وہ وہاں پہ 200-300 ڈالر. میں ایک بات ان کی ایڈ کر رہا ہوں, آپ ہالی ووڈ کی فلم میں دیکھتے ہیں جی, اس میں جو بھی آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے نا وہ وزیر آباد کی. واہ سر لیدر جیکٹ سر آپ کا لیول ہے. ہاں لیکن جن میں جولری میں آپ کا اتنا پوٹینشیل ہے, دریا راوی سے ریت نکالیں اس کے اندر 50 مٹیریل ہے. اچھا, صرف گولڈ نہیں چاہیے, اس کے اندر بلیک سینڈ ہے, اس کے میں 50 کے نام لے سکتا ہوں. کام کرنے والا ہو تو ہم نے کام سے روکا ہوا ہے, ہم نے کام سے لوگوں کو روکا ہوا ہے. سر اس کو اوپن کریں, رانا صاحب کو اجازت دیں کہ سارے ملکوں میں جائیں, ایگزیبیشنز کریں. دیکھیں ایگزیبیشن سے 2 فائدے آپ کو ضرور ہوں گے. میں سب ایک ایگزیبیشن سے آپ کو ان کا کلچر, ان کی ڈیمانڈ, ان کے ساتھ کمیونیکیشن اسکل آپ کی امپروو ہوگی, اور دوسرا ان کا ٹرسٹ بڑھے گا. ٹھیک ہے نا, جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی آ جائیں. ملک صاحب ایسے معاف کرنا ہے, اس ملک کا بابا آدمی نہ یہ یہاں کوئی کام کرنا چاہتا, نہ کام کرنے دینا چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے بے شمار. اچھا رانا صاحب کر دے پہننے کھچونا نہیں لگتا. تو یہ جو کلچر ہے نا یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب ہم ایک دوسرے کے لیے, یہ سب یہ ایک دن میں ہو جائے گا. جی, آپ ٹیکسیشن کا جو دیکھیں سب سے باوا عدم نرالا کرنے کے لیے نا جنہوں نے ہم پہ گرپ کی ہے, جو مافیا بنے, صحیح, وہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایکسپورٹ کرنا. اچھا جی ان کو ٹیکس سے چھوٹ دے دیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رانا صاحب نے 200 پروڈکٹ پکڑی ہے, آگے 150 کا آرڈر ہے تو 50 رکھ کے بیٹھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کرنی, اس کو لوکل مارکیٹ میں بھیج دیں گے آڈٹ بیگ. آپ نے ایسا میکینزم فریم کیا ہوا ہے کہ بندہ آپ کا سسٹم رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے نا, بجائے کہ وہ سہولت کاری کرے وہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. جی رانا صاحب اپنی بات مکمل کریں. میں جی بس یہی کہہ رہا تھا, دیکھیں وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نظر جن کی خدا پر ہو وہ تلاتم خیز لہروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جن کے ہوں پختہ, نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ہمیں ایک تو چیلنجز بہت ہیں. سیکنڈلی ملک کے اندر پولرائزیشن, ملک کے اندر جو نظام اوور آل ایک پولیٹیکل سسٹم کی بگاڑ پیدا ہوئی ہے, یہ ساری چیزوں نے مل کے ہمارے ملک کو جکڑا ہوا ہے. اور سب سے بڑی میں ایک بات کرتا چلوں کہ آپ نے جب کوئی اچھا کام کرنا ہے نا, سب سے پہلے آپ کے پیچھے اپنے لوگ پڑیں گے, وہ کہیں گے کہ یار انہوں نے بہت بڑا کام کر لیا, اب اس کو نیچے کیسے گرایا جائے. تو اب ہم ایک انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل ایکسپو ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2027 میں. کوشش یہ ہوگی کہ فیبرری یا مارچ کے مہینے کے اندر ایک انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پہ منعقد کریں, اور اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 25 ایئرس جو میرے لنکس بنے ہیں, جو ہم کوشش کریں گے دنیا بھر میں ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے. آپ کے توسط سے یہاں پہ ہمارے جو باقی وہ ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے توسط سے ہم ہر ڈور کو ناک کریں گے. پاکستان کے اندر ٹوریزم کو بھی لے کے آئیں گے, پاکستان کے اندر بزنس کو بھی لے کے آئیں گے. اور میاں صاحب دس از دا اونلی کی ٹو کریٹ جابس, اور اس ملک کے اندر فائنینشیل ریولوشن اور ہر چیز صرف اور صرف آپ کے ایکسپورٹ سے آنی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک 5000 روپے میں لائسنس دیتا ہے ایکسپورٹ کا,
یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کو آپ کو ایزی کرنا ہوگا اور یہاں پہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہوگا. میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں 1 جون سے آپ کے ملک کی مینگو کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اسٹارٹ. یہ $ملینز کی ایکسپورٹ ہے کیونکہ پاکستان جیسا مینگو پوری دنیا میں نہیں ہے. یہ سالوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں سے ابھی سے فون آنا شروع ہو گئے کہ یار ہمیں ڈپلومیٹس کو مینگو گفٹ کرنے ہیں, ہم نے اپنے ڈگنیٹریز کو مینگوز گفٹ کرنے ہیں, تو ہم کیسے منگائیں. پھر جامن کی ایک خاص افادیت بھی ہے, وہ باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, آپ کا فالسا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اب کرنے جو حکومت کو اور ہمارے اداروں کو, جو یہ ادارے جیسے چیمبر آف کامرس, ایک ورکشاپ یہاں پہ کروائیں, وہاں پیکنگ کا مٹیریل ان کو سمجھائیں. اسٹینڈرڈز سب سے امپورٹنٹ چیز میرے ذہن سے نکل کے اسٹینڈرڈز ہے. امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے اور کینیڈا کے لیے اور ریسٹ آف جو کنٹریز ہیں ان کے لیے آپ کو اسٹینڈرڈز فالو کرنے پڑتے ہیں. تو بیفور ایکسپورٹس آف اینی پروڈکٹ یو ہیو ٹو ٹرین یور ایکسپورٹر کہ بھائی یہ کوالٹی اسٹینڈرڈ ہوگا, یہ اس کی پیکنگ ہوگی اور یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی. اب بہت سارے لوگوں کو فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ کا نہیں پتا, وہ بیچارے مینگو خرید لیتے ہیں. اب آپ امریکہ کے لیے ایکسپورٹ کریں گے تو انہوں نے مانگنا فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ, یا آپ اور جو بھی ملکوں میں فائٹو تو خیر ضروری ہے. پھر ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے, ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ جو فروٹ فلائی ہوتی ہے اس کو اور کیمیکلز کو وائپ آف کرنے کے لیے ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے چیمبر آف کامرس یا بزنس ایکسلیٹرز یا گورنمنٹ کی مشینری ہمارے ایکسپورٹر کو سمجھائے. انشاءاللہ یہ ملک بہت پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ سے بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن پھر کسی نشست میں سے ہی بہت سارے سوالات بھی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. منظور الحق ملک صاحب اور رانا تنویر صاحب, گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت سارا شکریہ. ناظرین, پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. آخر میں صرف ایک ہی استدعا ہے کہ خدارہ پاکستان میں معاشی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے اس پر توجہ دی جائے. ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ باقی معاملات سے نکل کر معیشت کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کریں, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.